تہجد گزاروں کے لیے رب تعالیٰ نے آخرت میں وہ سماعت تیار کر رکھا ہے، وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ ہم اس بیان کے باوجود اس کا خیال نہیں لا سکتے کہ رب تعالیٰ جن کے پہلو خواب گاہوں سے، بستروں سے دور رہتے، رب کی محبت میں رات کے آخری پہلو میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے، اللہ پاک ان کو یہ انعام دیں گے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، نہیں جانتے ہیں کچھ کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کیا خزانہ غیب میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم تہجد کے عادی بنائیں۔ میرے عزیزو، یہ لمبی راتیں ایمان کی بہار ہے، موسم سرما جو ہے، تو آخری پہلو آخری رات میں ہم جاگ جاتے ہیں تو تہجد کے 2 نفل دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تہجد کا عادی اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنائے بغیر موت نہیں دیتے۔ تہجد نہ پڑھنے والا کبھی بھی دنیا میں اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ خدا کی ولایت تہجد میں چھپی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنائیں۔ رب سے اس وقت مانگنے میں مزہ آتا ہے، رونے میں مزہ آتا ہے، کھڑا ہونے میں مزہ آتا ہے۔ ایسے دن بھی چھوٹے ہیں، ٹھنڈے دن ہیں، خوب سردی پڑ رہی ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے یار، روزہ رکھ لیا کرو خدا کے لیے۔ صبح سے شام تک ویسے بھی کچھ نہیں کھاتے پیتے، یاد نہیں ہوتا کہ بھوک ہے یا پیاس ہے، تو روزے کی سعادت کون ایمان والا نہیں جانتا روزہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو روزہ بھی رکھ لیں، تہجد کا اپنے آپ کو عادی بھی بنائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ بندہ جو تہجد نہیں پڑھتا اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا وہ جھوٹا دعویٰ ہے اس کا۔ خدا تعالیٰ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے کہ تہجد پڑھتا نہیں اور خدا سے اظہار محبت کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں تہجد کا عادی بنائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔